انسان شہرت سے بڑا نہیں بنتا، پیسے سے بڑا نہیں بنتا۔ انسان کی عظمت اور بڑائی اس کے کردار کے ساتھ، کردار اس کو بڑا بناتا ہے۔ بنانے والا تو اللہ ہے، باقی چیزیں بہت معمولی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کردار میں آپ کو بڑا بنائے۔ ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کردار کی عظمت دین کے ساتھ آتی، دین نہ ہو تو اولئک کالانعام بل ہم اضل ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ ان شر الدواب ہے۔ تو اب دیکھو یہ چند آیات قرآن کی میں، کہیں ان کو اللہ جانور کہتا ہے، کہیں بدترین مخلوق کہتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ان اللہ یرفع بہ اقواما وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ لَا تَبْكِي يَا فَاطِمَةُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَبَاكِ بِأَمْرٍ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ غَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ وَلَا شَعْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِيهِ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ۔ ہر کچے پکے گھر میں آواز پہنچے گی، اس میں ڈھل جانے والے عزت پائیں گے، اس کو ٹھکرانے والے ذلیل ہو جائیں گے۔ اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیا کا لفظ بتلاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں۔ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج۔ اس میں زکوٰۃ، حج مالداروں کے لیے، روزہ سال کے بعد 1 دفعہ آتا ہے صحت مند لوگوں کے لیے، نماز ایک ایسی چیز ہے جو دن میں 5 دفعہ دہرائی جاتی ہے۔ تو ایک وتوکل علی الحج، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا۔ تو توکل کا مطلب ترک اسباب نہیں ہے، توکل کا مطلب ہے حلال اسباب اختیار کرنا سچائی اور دیانتداری کے ساتھ۔ نماز ایسی دولت ہے، اس میں دل لگ جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہم 4852 کمرے کا نمبر تھا اقبال ہاسٹل میں، 4852، یعنی 4 لڑکے تھے۔ گشت کرتے ہوئے آ گئے،
تبلیغ میں. تو ایک اکرم وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ایک سہیل تھا وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا، ایک عزیز اللہ تھا وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا، ایک الیاس تھا وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا. تو وہ سارے ہی اللہ کے پاس چلے گئے. تو جب وہ انہوں نے دعوت دینے کے لیے بلایا عمومی گشت، بھئی آواز تھوڑی کرو اس کی، تو باقی چاروں چلے گئے ان کی بات سننے کے لیے. میں نہیں گیا، میں پیچھے ہی بیٹھا رہا. تو وہ چاروں تیار ہو گئے مسجد میں جانے کے لیے اور چل پڑے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ساتھ نہیں. تھوڑی دور گئے تو انہوں نے دیکھا میں کوئی نہیں ہوں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. یا عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا، واپس آیا، کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں میں نہیں جاؤں. میں کہا کیوں؟ میں کہا تسی جاؤ، میرا دل نہیں کر رہے. تو وہ آیا اور اس نے مجھے یہاں سے پکڑا، الٹے ہاتھ سے یہاں سے. کہنے لگا برائی میں ہمارے آگے آگے چلتے ہو، اچھائی میں ساتھ نہیں دیتے ہو، چلو ساتھ. تو مجھے سے کھینچ کے ساتھ لے گئے. تو اس کھینچا تانی میں ہم لیٹ ہو گئے. تو جب میں مسجد میں پہنچا، ضلع کچہری کی طرف وہ مسجد ہے احاطے میں کالج کی، تو وہ نعیم الدین صاحب جو ہمیں دعوت دیا کرتے تھے اور ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، میں نے تو کمرے سے بھی بہت بے عزت کر کے نکالا. وہ سنتیں پڑھ رہے تھے. ظہر سے پہلے گشت تھا اور ظہر کے بعد بیان تھا. تو میں جا کے بیٹھا تو میں نے سنتیں ادا نہیں کی، میں ویسی بیٹھ گیا جا کے. تو میری نظر ان پر پڑی. میں نے جب ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو بچوں یقین مانو میرے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی خوف کی وجہ سے کہ میں نے زندگی میں ایسی نماز کسی کی دیکھی نہیں تھی. ایسا خشوع چہرے پر، اس طرح کی کیفیت اور پوری باڈی لینگویج. میں اس کو بس ایسے ہی دیکھتا رہا. آخر میں نہ رہ سکا. میں نے کہا وہ عزیز اللہ نعیم الدین تو ویخ نماز کے میں پڑھتا پہ. میرے والد صاحب علماء سے تعلق تھا ان کا، سیاسی طور پر جمعیت سے تھا. اس جمعیت علماء اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ گاہے گاہے علماء آتے رہتے تھے. ان کے ساتھ مجھے بھی زبردستی جانا پڑتا تھا اور نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی. ان سب کو دیکھا ہوا تھا نمازیں پڑھتے ہوئے. لیکن اس نوجوان کو جو ہمارا کالج فیلو سینئر تھا نا، اس کی نماز نے بیٹا مجھے شرمندگی میں دفن کر دی. حالانکہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک آنکھوں سے دیکھ رہے. اگر اپنی بنیاد مضبوط بنانی ہے، نماز کو اچھا کرو. نماز کا ذوف، نماز کی بے رغبتی، نماز کو سر سے اتارنا، یہ آپ کے بنیادوں کو کھود کے رکھ دے گا اور آپ کے اندر آخرت کے ذوق اور شوق کے بیچ جل جائیں گے، زندہ نہیں رہیں گے. تو ایک بات آپ سے یہ کرنی تھی، نماز کا ذوق پیدا کرو. ایسی نماز پڑھو کہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے. کیسی نماز پڑھو؟